صبح صادق و صبح کاذب جتنا چاہے آپ کرتے رہیے. ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ صبح صادق کیسے کہتے ہیں, صبح کاذب کیسے کہتے ہیں. کیوں اس کا جاننا اس لیے ضروری کہ تہجد کا ٹائم ختم, صبح صادق ہوتے ہی فجر کا ٹائم شروع, عشاء کا ٹائم میں ختم. کہ فجر کا ٹائم کب سے کب تک, طلوع آفتاب سے پہلے پہلے فجر پڑھیں گے, طلوع آفتاب تک, اس کے بعد قضا. پھر عشاء کا ٹائم کب ہوگا, چاش کا ٹائم کب ہوگا, طلوع آفتاب کب ہوگا. اس کے بعد مستقبل کیسے کہتے ہیں, مستقبل کیسے کہتے ہیں, غروب آفتاب کا وقت کیا ہے, وقت عشاء کیسے معلوم کریں گے. فارمولے بے حد آسان ہیں, سننے میں بار بار کہہ رہا ہوں, فارمولے بے حد آسان ہیں. ہمارے ماشاء اللہ اس کے ساتھ بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ آپ کو ہر سمجھا دیں گے. اللہ کا فائدہ دیکھ لیا, بہت ماشاء اللہ ماہر ہے اس معاملے. فارمولے حل کرنے میں 1 سیکنڈ میں نکال دے دیں گے. لہٰذا سکھا میں تھوڑا سا دوں گا آپ کو, باقی تو ضرور پڑ جائے, مجھ سب کافی ان شاء اللہ آپ کو نکال دیں گے. جی آپ تھوڑا سا نہیں مکمل چلیے آپ کا حکم پورا کروں گا. ہمارے مکمل کر دینا, چھوٹا سا چھوڑنا پکڑے گا. تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب سے. صبح صادق کیسے کہیں گے, صبح کاذب کیسے کہیں گے, اچھی طرح سمجھنا اس بات کو. اس بات کو عموماً علماء کرام نے جانتے ہیں. اور جب میں نے مفتی شفیع صاحب کی خدمت میں بات کی تھی, ہمارا سنور صاحب بھی موجود تھے, ایک دم مان لیا, ہاں بالکل بھی بات ٹھیک بات. وہ یہ تھا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہم آگے جامعہ سیدھیا والے. انہوں نے اوقات نماز سے بنانا شروع کر دیے تھے 15 ڈگری. اور 15 ڈگری کیا ہے, 18 ڈگری کیا ہے, پہلے سمجھ جائیں. اب بتاؤں, ہمارے سارے نقشے انڈیا پاکستان کے, سعودی عرب کے جو آج تک بنے ہوئے تھے, وہ تھے 18 ڈگری کے مطابق. انہوں نے نئی بات چھیڑ دی کہ نہیں 18 ڈگری نہیں, 15 ڈگری کے مطابق. تشویش ہو گئی. انہوں نے کہنا شروع کر دیا 19 منٹ بعد 20 منٹ بعد تک صحیح کھاتے رہو. تو کئی بڑھ گئے لوگ, یہی کیا ہوا. ہمارے حاجی اللہ صاحب بہن والے, انہیں معلوم ہوا, انہیں میں بتلا بھیجی. میں نے کہا جاؤ جا کے معلومات کرو, تحقیق کرو, اسٹڈی کرو, پڑھو, سیکھو اس کو, اس فن کو. ان کا حکم تھا, میں پڑھ کے اس بار میں تھا, اس بار میں چلا جایا کرتا تھا. یہ 71 سے پہلے کی بات ہے. خدمت میں حاضر ہوا, تجھے میں کالج میں پڑھاتا ہوں, جغرافیہ میرا مضمون ہے, میں فن سیکھنے کے واسطے آیا بیٹھا تھا. وہ سب پھٹو بچوں والی بات نہیں تھی, جو چاہے آ جائے, جو چاہے بیٹھ گیا. کئی دن تک سکھاتے رہے, اپنے طلبا کے مجھے حوالے کر دیا, انہوں نے بھی کچھ سکھایا. ایک دن میں نے پکڑ لیا کہ مولانا وہ غلطی کہاں لگی ہے. میرے مضمون پر جغرافیہ کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کراچی سے ایم اے کیا تھا, جغرافی میں یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا, 58 کی بات. پھر امریکہ چلا گیا, وہاں سے کالج میں کیا جغرافی میں, کہ جغرافی میری بیس تھی. میں نے پکڑ لیا مولانا کو یہاں ہوتے تھے. میں مولانا کو اس بات کو یوں کہا جائے, ایک دم ترقہ ہو گیا. وہ مجھے پتہ نہیں تھا تو کیوں آتا ہے میرے پاس. میں تو کی بات ریکارڈ کرتا, مجھے خیال ہے یار مولانا کے جیسے بدوانا نکل گئے, پھر میں نے جانا نہ چھوڑ دیا. پھر میں نے کتاب لکھی صبح صادق اور صبح کاذب, یہ 82 میں چھپ گئی تھی. صبح صادق اور صبح کاذب پوری تحقیق کتاب. ہمارے سبزور صاحب کی خبر میں لے کر حاضر ہوا. مولانا بزرگ صاحب نے اپنے بیٹھک میں فجر سے لے کر تقریباً ظہر تک پوری کتاب لفظ بلفظ سنی. مولانا عبدالرشید نعمانی, مولانا مفتی والد ٹوپی, ان کو بٹھا دیا, بیٹھ گئے. پروگرام چلتا رہا, بیٹا پانی لے آنا, یہ پروگرام چلتا رہا. پوری کتاب سنی, جگہ جگہ تصحیح کی, یہاں اس کو ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. اب تک میں نے شروع کیا تھا پھر میں نے شروع کی کتاب, عبد اللہ کاٹو, تھوڑا ہے خالی عبد اللہ کاٹو, یہاں تک تصحیح کریں. ایک طالب علم نے آ کر بات میں کچھ کہنا شروع کیا, ایک مفتی صاحب کی دکان میں
اتنے زور سے ڈاٹا مولانا سنگھ نور صاحب نے کہ چلے جاؤ، اس وقت امت کا بہت ضروری مسئلہ زیر بحث ہے، اور ایک شخص میں وقت رہ جائے گی تو امت کو بہت ساتھ مسئلہ نکل آؤ، باہر نکلو گا، مستقبل کے ساتھ بات کرنی، باہر والی بات، اتنے اہتمام سے پوری کتاب کو سنا. پھر جب زور اور قریب آنے لگا کہ یارو اب میں برداشت کر سکتا، اب میں پیشاب پڑھنے جاؤں گا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو پیشاب پڑھنے جاؤں. لیکن کو تحریر کہ ہم نے اس کتاب کو سنا، لفظ بلفظ سنا، اور عبداللطیف نے تحقیق کو حق ادا کر دیا. اس سے بات کتاب میں موجود دیکھیں نا، اس کو خط بھی موجود ہے، جس سے بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ پرانے نقشے جو برصغیر میں مستعمل چلاتے ہیں وہی صحیح ہے، اور نیا نقشہ جو حال ہی میں لوگوں نے بنایا ہے وہ غلط ہے. اس پر اس پر عمل رواں نہ کریں، اپنے حضور نماز کو خراب نہ کریں. صاف صاف لکھ کے. پھر ایک دن مجھے بلایا کہ وہ کتاب لے آنا، اور صبح ہی پہنچ جانا. میں صبح ہی پہنچ گیا، پورا بیگ ویگ لے کے. مجھے پتہ نہیں تھا کیا پروگرام، پتا کہ بہت 6-7 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور میں کام بیٹھے ہوئے گاڑی میں. اب دوسری صورتی بھی یہ بھی بھائی امین بھی. مجھے مولانا سنگھ نور صاحب نے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، چلو کہاں جا رہے ہیں کہ دارالعلوم پورنی وہاں مجلس ہے. وہاں پہنچ گیا، وہاں بہت سے میرے گھر اکٹھے تھے اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے. مولانا محمد عبدالص روحانی بازی بھی آئے تھے لاہور سے. انہوں نے بہت مولانا روحانی بازی صاحب کو موقع دیا، آ جائیے اس لائیے بیٹھی انگلش میں اور بتائیے یہ جھگڑا ہے کیا، کہ 15 ڈگری 18 ڈگری کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کہ کیوں انہوں نے دیر بعد شریک لائی لوگوں کا، کیا وجہ ہے اس کی. انہوں نے اپنا رسالہ کھولا، فائل کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. بہت دیر تک پڑھتے ہیں. میں نے سننے صاحب فرمایا بھائی میرے ایک بات سمجھ میں آئی، تم نے کیا پہلے ہمیں سمجھاؤ کہنا کیا کرتے. انہوں نے سمجھانا چاہا، ٹیکنیکل باتیں تھیں. میں نے کہا فرمایا بھائی میرے کوئی بات سمجھ نہیں، کسی کے سمجھ میں کوئی بات آئی ہو تو مجھے بتاؤ. سب چپ، کسی ہمت نہیں بولنے. اس کا کوئی جو کہنا ہے کہو. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، سارا کھول کے فائل کھول لی. پھر تو بھائی اگر سنانا ہے آپ خود پڑھ لیں گے، چھوڑے چلے جاؤ. پہلے ہمیں سمجھاؤ یہ ہے کیا. انہوں نے پھر سمجھانا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی میرے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی، نہیں کیا. میں نے کہا اس پر بیٹھ جاؤ جا کے میں بیٹھ گیا. مولانا مفتی شفیع صاحب نے فرمایا بلوری پیش کرو، کس کو پیش کرتے ہو. میں بہت پرائی بات ہے، 71 کی بات ہے. بہت چھوٹی چھوٹی گاڑی، نوجوان سے لڑکا 24-25 سال میں لگے گا. میں کہا گلطیف آؤ. میں سناٹا آ گیا. میں کہا اس کے معاملے میں کیا بات کروں. میں تو بیٹھ گیا. تو میں تو بیٹھ گیا. میں نے کہا سر میں گرافے کا طالب علم ہوں، میں بغیر گلو کی بات نہیں کر سکتا، میرے لیے گلو منگایا جائے. فوراً لائبریری کھلوائی، اس کا کھانا کھلوایا اور انہوں نے وہاں سے گلو منگا لیا. جب گلو آ گیا تو میں نے کیا کہا، کس نے سمجھایا، کیا سمجھایا، وہ آپ کو سمجھا پوری بات کر رہا ہوں، اچھے سے سمجھے. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا گولا ہے، گلو یہ گلو وہ جو سنتے جانا. اور یہاں اگر فرض کیجیے کوئی آدمی مبصر کوئی ہے، مشاہدہ کرنے کے لیے صادق کا صبح قاضی کو مشاہدہ کرنے کے لیے کوئی شخص یہاں کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا تو یہ اس کا افق ہے، اس کا افق ہے. جیسے افق سے اوپر سورج آ جائے گا تو غروب آفتاب ہو گیا، افق سے نیچے چلا جائے گا غروب آفتاب ہو گیا، ہو جائے گا. میں نے کہا حضرت اس غروب آفتاب سے افق سے اب دیکھیے نقشہ کیا بنتا ہے. نقشہ یہ بنتا ہے کہ دنیا کا گولا یہ افق، یہ وہ آدمی کھڑا ہے جو مشاہدہ کرنے کے لیے آیا. تو کچھ زاویہ یہ تو زاویہ بن گیا 90 کا، سمت الراس سے افق کا زاویہ بنا 90 ڈگری. یہ تو اوپر کا زاویہ. کچھ زاویہ زیر افق، ایک درجہ زیر افق
2 درجے 3 درجے 4 درجے 5 درجے 6 درجے 7 درجے 8 درجے زیرو فق، یہ زیرو فق کے زاویے ہیں. سورج بعد غروب آفتاب کے غروب آفتاب بعد غروب آفتاب سورج کبھی یہاں ہے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں یہاں آ گیا تو شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. زیرو افق تم کر یہ پہنچتا ہے 18 ڈگری پر، یہ 18 درجے زیادہ آ گیا زیرو افق، 18 درجے زیادہ آ گیا زیرو افق پر. جب سورج پہنچتا ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے، وہ پھٹتی ہے، دن نکل آتا ہے. اندھیرے میں سے دن نکل آیا، وہ پھٹ گئی، صبح صادق نمودار ہو گئی. کیسی ہوئی یہ مطلب بات ہوتا ہے. ایسی ہوئی جیسے 18 ڈگری سے پہلے اور کہیں یہاں سورج ہے 19 پر ہے یا 20 پر ہے. دنیا کے پیٹ کی گولائی کی وجہ سے، دنیا کی پیٹ کی گولائی کی وجہ سے curvature of the earth. Because of this curvature of the earth، دنیا کے curvature کی وجہ سے اس سورج کی روشنی یہاں نہیں آتی افق پر، بلکہ یوں جاتی ایسے کریں اس سے ڈال دیں. یہ روشنی جائے گی اس طرح سے. اور یہاں پر بین السیارات گرد و غبار ہے، یہاں پر ہے بین السیارات گرد و غبار. کیا مطلب؟ بے انتہا اربا ارب کروڑ کروڑ چھوٹے چھوٹے باریک باریک ذرات ہیں ستاروں کے، ایسٹرائڈس وٹرائڈس وغیرہ ستارے چھوٹے چھوٹے باریک گرد و غبار. اس کا یہاں مجموعہ ہے بروج میں. بروج کہتے ہیں زوڈائی. کیا ہے تھوڑا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ذہنی سے بات کر کے ویسے. کہتے ہیں زوڈائی یا بروج. اس بروج میں یہ بروج کی پٹی ہے، ایک پٹی ہے بروج کی، اس میں کچھ بین السیارات گرد و غبار ہے. اس کی شکل بالکل بھیڑی کی دم جیسی ہے، یا احرام مصر پیرامڈ شیپ میں ہے. جب یہ روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ منور ہو گئے. جب منور ہو گئے اس کی روشنی ان میں آ گئی نظر آنے لگی تو یہاں کھڑے آدمی کہتا اوہ صبح ہو گئی. یہ ہے صبح کاذب، یہ ہے صبح کاذب. بھیڑی کے شکل جنم سرحان کی شکل میں، بھیڑی کی شکل میں، یا دوے گر فارسی میں دوے گر کہتے ہیں بھیڑیوں کی دم کی شکل میں جو یہاں پر ہے یہ روشنی نظر آئی. پھر جیسے جیسے سورج آگے بڑھے گا اس پر سے روشنی آہستہ آہستہ دکھانی شروع ہو جائے گی. کچھ دیر بعد روشنی بالکل غائب ہو جائے گی. اور جیسے ہی سورج پہنچے گا 18 ڈگری پر، یہاں مشرقی افق پر یہ کھڑی روشنی ہے، یہ ریڈی ہوئی روشنی ہے. 18 ڈگری پر جیسے ہی سورج پہنچے گا تو کیا شکل بنے گی؟ تو سنیے گا. جو آدمی یہاں کھڑا تھا اس کے سر پر پورا یہ آسمان تھا، یہ آسمان پورا کالا توا. اندھیری رات ہے، مشرق کی طرف دیکھا گا اندھیرا، مغرب میں دیکھا گا اندھیرا، شمال میں دیکھا گا اندھیرا، جنوب میں دیکھا گا اندھیرا، اوپر دیکھا گا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا. رات سے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے بعد کھڑا ہو گیا. چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس اندھیرے میں جیسے ہی سورج پہنچتا ہے 18 ڈگری پر، ایک یہاں پاپ پھٹتی ہے. کیا مطلب؟ تمام جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر کا حصہ یہ روشن ہو جائے گا. لائٹ آ جائے گی، بیم آف لائٹ ایلومینیشن، بالکل فینٹ، انتہائی دن، انتہائی مدھم ایک روشنی آ گئی جو ہوگی تقریباً جس قوس کی شکل میں. اس طرح سے وہ جو روشنی کی چمک آئی، جیسے کہ کوئی ٹائر دھسا ہوا ہے زمین میں، ٹریکٹر کا ٹائر زمین میں دھسا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا حصہ اوپر آ گیا. اوپر کنارہ جو نظر آیا بہت بڑا، وہ نظر آیا چمک کے ساتھ. یہ ہے فتح ابیت، یہ ہے فتح ابیت.
اور سمان کا توا جہاں ختم ہوا ہے وہاں جو لائن بنی یہ ہے خط اسود، یہ ہے طلوع و شروع حقائق کون سا سفید دھارا اور سیاہ دھارا؟ سفید ڈورا سیاہ ڈورا یا سفید خط اور سفید خط اور کالا خط کون سا ہے؟ وہ یہ ہے 18 ڈگری پر پہنچنے کے بعد جو روشنی کا ایک چمک آئی ہے تو سفید دھاری، اس کے اوپر اخبار کا کالا کالا ختم ہو نکال کے رہے. اب یہ سفید دھاری اس کو پوش کرے گی، دل کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ دل میں تو انٹینسٹی آف لائٹ میں بتدریج اضافہ ہوگا، روشنی کی چمک میں اجالے میں بتدریج اضافہ ہوگا. اندھیرا نہیں آئے گا دوبارہ، ایک دفعہ آ گئی روشنی آ گئی اب کم نہیں ہوئی، بڑھے گی کنٹینیوسلی بڑھے گی. تو یہ ہے 18 ڈگری. اور جب سورج پہنچتا ہے اس کے بعد مزید اور آگے یہاں 15 ڈگری پر. سب کہہ یہ تھا کہ 18 اور 15 کے درمیان کا فاصلہ ہے نا، یہ صبح کاذب ہے اور یہ صبح صادق ہے. کہتے اس وقت تک سری کھاؤ، 20 منٹ بعد تک سری کھاؤ. کہاں؟ انڈیا پاکستان میں، برطانیہ میں، گلاسگو میں، ایڈنبرگ میں، ان علاقوں میں 2.5 گھنٹے بعد تک سری کھاؤ. گرمی کے موسم میں، گرمی ہوتا ہے لمبا بہت لمبا، کہیں 2 گھنٹے کہیں 2.5 گھنٹے کہیں 1.5 گھنٹہ کہیں ہمارے یہاں 20 منٹ. اتنے ڈیوریشن ہے ان بٹوین دا ٹو. کیوں؟ شامی کی نقل کی عبارت کہ شامی میں لکھا ہے کہ صبح 7 جب صبح کراچی میں 3 درجات کا فصل ہوتا ہے. انہوں نے تھوڑا لکھا کہ یہ 18 پر ہوتی ہے اور یہ 15 پر ہوتی ہے. 3 درجات کا فصل ہوتا ہے. یہ تو سکتا ہے 21 پر ہو رہی ہے 18 پر ہو، جب 20 پر ہو رہی ہے 18 پر ہو، یہ تو سکتا ہے. وہاں تو کوئی درجات کا ذکر نہیں ہے. مقدمہ میں یہ ہوا. اچھا اب میرا چیلنج یہ ہے پوری دنیا والوں کو، کوئی شخص 18 ڈگری پر اس مخروطی شکل میں روشنی دکھا دے، میں اس کو 10-15 لاکھ یا 1 کروڑ میں روک دیا. دکھاؤ کوئی ثابت کر دے کہ اس وقت 18 ڈگری پر طلوع ہوتا ہے تو اس کو کاذب جیسی روشنی ہوتی ہی نہیں. اور 15 ڈگری پر اتنا سار، اتنا سود، اتنی روشنی کا پھیلا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بچھان لو، زمین پر تصویر کو بھی اٹھا لو، اتنی روشنی ہو جاتی ہے. کون کہے گا کہ یہ ہے صبح سچ ہے؟ یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر، بڑا اللہ کا احسان ہے. جب اس کے رشید صاحب انتقال فرما گئے، انتقال فرمانے سے پہلے ہماری بہت سے شکر احمد کا خیل یہاں بھی آتے ہیں، ایک دفعہ آ چکے ہیں ہمارے یہاں. انہوں نے کہا کہ میں نے 6 مہینے تک مشاہدہ کیا، جو کچھ ہی ہوتا ادھر، بعد غروب آفتاب بھی ہوتا ادھر. بعد غروب آفتاب پہلے شفق احمر غروب ہوگی، پھر شفق ابیض غروب ہوگی، پھر ٹوٹل ڈارکنیس حکومت خالی کی چھائے گی. اس کے بعد جب یہ روشنی غروبی روشنی نظر آئی. انہوں نے لکھا کہ میں نے 6 مہینے تک شفق احمر کے غروب ہونے کا مشاہدہ کیا، مجھے ہمیشہ یہ 16 ڈگری پر نظر آئی. تو اگر 16 ڈگری پر شفق احمر غروب ہوئی ہے تو شفق ابیض تو اور بھی تیز غروب ہوئی ہے. صحیح سوال ہے نا آپ بات؟ جتنا فصل ادھر ہے اتنی فصل ادھر ہے. مابین شفق ابیض اور شفق احمر کے غروب طلوع ہونے میں اور طلوع آفتاب میں. انہوں نے بات آگے فرمائی حضرت مولانا رشید احمد صاحب سوچ بول رہے لیکن میرا مشاہدہ 6 مہینے کا ہے. اور ظاہر ہے شفق ابیض شفق احمر سے پہلے غروب نہیں ہو سکتی، اور جب شفق ابیض غروب ہوگی وہ وقت ہے جب یہاں غروب ہوئی تو یہاں طلوع ہوئی، وہ وقت ہے صبح صادق کا. وہ سب سوچ بول دوبارہ پھر حاضر ہوئے تو سب کا ہاں بھی یہاں والا ہوتا ہے تو تمہاری بات صحیح ہے. اور صبح صادق کے بارے میں سوچنا پڑے. بہرحال انہوں نے سوچا ہی نہیں سوچا. آج جامعہ رشیدیہ سے جو رمضان شریف کے موسم میں سیر افطار کا چارٹ چھایا ہوتا ہے اس میں کھلم لکھتے ہیں سیر کا وقت ہو جب کہ 18 ڈگری کا ہوتا ہے. اور لکھ دیا اپنے طلبا کو اگر حضور نماز کو خراب نہ کرو، اس وقت صحیح کھانا بند کر دو، بے شک اذان بعد میں کرو.
جو اگر 18 ڈگری کو انہوں نے بھی مان لی، بس سنا نہیں بھائی 18 ڈگری کیا ہے 15 ڈگری کیا ہے، یہ بحث چل رہی ہے آپ کو خوب، خاص طور سے برطانیہ میں دوسرے ممالک میں بہت چکر پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر عمر افضال ہے، میری ای میل کے ذریعے سے ان سے پرسوں سے دوستی ہے. انہوں نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں، میری پی ایچ ڈی ہے اسلامک اسٹڈیز میں کیا، میری بیوی بھی ڈاکٹر ہے، ہم پڑھا بھی رہے ہیں اسلامیہ. بھائی تم کس طرح پڑھ گئے 18 ڈگری کا 15 ڈگری کا؟ سنو کیا دلیل دی انہوں نے، یا اللہ ان کی دلیل، تم کہیں گمراہ کن، کیا دلیل دی؟ کھلا کھلا کہہ رہا ہوں، گمراہ کن. کیا دلیل دی؟ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جب کوئلے پھینک کر آئے تو ایسے وقت میں لوٹ کر آئے گھر جبکہ خاصی روشنی تھی، اور وہ روشنی تھی 12 ڈگری والی اور مزید آگے. لہٰذا 12 ڈگری کا جو ٹائم ہے یہی ہے صبح 7 کا ٹائم، ادھر 12 ڈگری ادھر بھی 12 ڈگری. وہ ہے روتے ہوئے عشاء کے ٹائم کے پاس ہے، روتے ہوئے ہے عشاء کے ٹائم، روتے ہوئے عشاء کے ٹائم. اور عشاء کے ٹائم جب لوٹ کر آئے وہ وقت وہ تھا جبکہ وہ راستہ گھر آ رہا تھا ریگستان میں انہیں، اور وہ آرام سے گھر آ گئے. میں نے تو جواب لکھا، میں بیوقوف وہ کوئی خوشی خبر تھوڑا لے کر جب بھاگے گئے میرے کے پاس ابا جان اتنا بڑا ہم نے کرنا میں جان دیا. وہ تو منہ چھپائے پھٹ رہے تھے، کسی طرح اندھیرا ہو کوئی ہمیں دیکھ مل رہے تو ایسے وقت ہم گھر میں آئیں گے. تم نے کیا کہہ دیا یہ تمہاری بیوقوفی بات کہ ویسے دن کے ٹائم پر آئے تھے لیکن دن جانا کافی تھا. ارے وہ تو ایسے وقت میں آئے ہوں گے جبکہ خاصا اندھیرا ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ خوشی خبر تھوڑا لے کر آتے. They were not bringing any good news to their father. They were trying to hide their faces. وہ اپنے چہروں کو چھپا رہے تھے، وہ خوشی خبر تھوڑا رہے، لہٰذا وہ آرام سے آئے، لیٹ آورس میں آئے. کتنے لیٹ آورس میں آئے اللہ جانے. عشاء تو صبح 7 تک ہے، پتہ نہیں کب آئے لوٹ کر. تم نے کیسے کہہ دیا اس کو بلانے کے بعد انہوں نے 12 ڈگری پر کہہ دیا چلیے ختم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 12 ڈگری پر پہلے ختم. 12 ڈگری تک کھاؤ، پورے امریکہ میں چلاتی ہوئی. اچھا ایک خط آیا میرے پاس امریکہ سے، ابھی میرے پاس محفوظ ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم کی ہماری یہاں کمی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ٹائم ہماری ملتا نہیں، رمضان کا مہینہ ہے. ہم نے بعد نماز مغرب فوراً تراویح پڑھنے شروع کر دیا، ہمیں خطبہ کرا دو کہ جائز ہے. اور جسٹ آفٹر مغرب دے اسٹارٹڈ، انہوں نے نماز شروع کر دی. تراویح کیا مغرب سے تراویح پڑھ لیتے، باقی سب پڑھ لیتے. بتاؤ ہمارے لیے جائے. میں نے پوچھا اور میں کرا سکتا ہوں بھائی تراویح تو ہے ہی عشاء کے بعد، شروع میں تو ہے ہی نہیں، تو کیا اختیار کر دیا. تو میں نے ان کو سطح لکھ کے جواب دوں گا، میں نے بھیجا نہیں جواب. میں نے کہا بھائی تمہارا ٹائم نہیں ہے، تم مغرب بات پڑھتے ہو تراویح، تو ایسا کرو تمہارا ٹائم نہیں ہے، جب نماز پڑھنے پڑھو اتوار دے دیں، جب نماز پڑھو اتوار دے دیں، ٹائم نہیں ہے جب نماز پڑھنے سے کرو اتوار دے دیں. یار یہ کوئی بات ہے؟ جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ جو لوگوں کو ایک سہولت فراہم کرنے کے لیے اور ٹو اوائڈ ہارڈشپس کے لوگوں کو تکلیف سے لوگوں کو مبرہ کرنے کے لیے بچانے کے لیے تم جو طے کر لو. یار یہ کیا مطلب دین میں دوسری کرتے ہو تم شرم آئی تھی. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ 15 ڈگری پر جو لوگ کہتے ہیں اس کو صادق ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 12 ڈگری پر ٹراویل پڑھنی شروع کر دی انہوں نے، اور 12 ڈگری پر سمے خبر بھی غروب نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 15 کے بعد 12، اسی طرح یہاں 12 کے بعد 15، ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ ہے 15 پر صبح صادق ہوئی تو وہی 15 ادھر ہے، اس سے 12 ڈگری پہلے 3 ڈگری پہلے 12 ڈگری پر ٹراویل پڑھ لیں. میں مولانا تقی عثمان صاحب سے ملنے گیا، میں نے سے بات کی، کبھی برطانیہ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ کے دے دو کہ 18 ڈگری پر صبح صادق ہوتی ہے. ایک دم غصے ہو گئے، غصے بھر گئے. کتنی مرتبہ لکھ کر دوں، 20 دفعہ لکھ کر دے چکا ہوں کہ 18 ڈگری پر ہوتی ہے، بار بار لکھ کر دوں، کوئی مانتے ہی نہیں. میں لڑنے مزہ آتا ہے، کہنا چھوڑو ان باتوں کو. ان سے کہو تم تو 12 ڈگری پر پڑھ رہے ہو تراویح، تمہاری ہو جاتی ہے تراویح، ہم سے یہ پوچھو. مطلب پر وہ کر کہتے ہیں برطانیہ میں 2 ٹائپ چل رہے ہیں، 15 والا بھی اور 18 والا.
پڑھنے والے بھی اپنی جگہ اٹکے ہوئے ہیں، پتہ ہی صحیح ہے، اور وہی مانتا خدا کے لیے مانتا ہوں، زندہ میں زندگی گزارش اس دن کے اندر خیر 12 تو 12 ڈگری پر پڑھنے ترابیاں مولانا تقی صاحب ہمارے تھے، اس کو سمجھاؤ تمہارے ٹریول نہیں ہوتی 12 ڈگری پر، تو سفر دامر کو گروپ نہیں ہوتی پر ٹریول کیسے ہو جائے گی، ایسا کیسے ہو جائے گی، تو اسے پڑھ لو 12 ڈگری کا. یہ تو سب پہلا ٹاپک ہمارا صبح 7 بجے صبح کھا دیتے ہیں. چیپٹر کلوز کر دوں بھائی، میں آگے چلوں، ٹھیک ہے جی. اس کا جلدی پوچھو کیا مطلب کس طرح. اللہ اکبر. ابھی جو ہوتا ہے علامات، یہ علامات یہ کہ یہ کھڑی روشنی ہے اور یہ روشنی کھڑی، حدیث میں بھی یہی ہے. روشنی علامات یہ کافی برابر روشنی ہوتی ہے، جس سے یقیناً دھوکہ ہوتا ہے جہاں صبح 7 ہو گئی، اتنی صبح ہوتی معلوم ہوتی ہے، دل نکل آیا. دکھاؤں گا آپ کو روشنی، یہ کی روشنی کتنی ہوتی ہے، میرے پاس تصویریں موجود ہیں. 1000 سے زائد تصویریں ہیں جو ریڈیکل لائٹ کی گروج روشنی کی تصویریں لی انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں نے، اور 2000 سے زیادہ مضامین ہیں جو لوگ چکے اب تک وہ سب موجود ہیں. نکال لو گوگل ارتھ میں جا کر کلاس کرو ورٹیکل لائٹ، آپ کو مضامین ملیں گے، تصویریں ملیں گی. یہ ہے، یہ اس وقت ہے. اور اسٹرینومیٹر ٹوائلائٹ جس کو کہتے ہیں اردو میں صبح ساجر، بگننگ آف اسٹرینومیٹر ٹوائلائٹ صبح ساجر، اینڈ آف اسٹرینومیٹر ٹوائلائٹ یہ صبح یہ وقت عشاء. اور پوچھ لو جلدی پوچھو بھائی. یہ جو 18 ڈگری پر صادق کی روشنی ہوتی ہے یہ ہر آدمی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل. اللہ یہ بات کوئی نہ کوئی جس کی نگاہیں مانوس ہوں گی، جن کی نگاہیں شناخت کر سکتی ہیں، جن کی نگاہیں بار بار مشاہدہ کرتی ہیں، وہ پہلی تحول پکڑنے کے لیے ہے صبح صادق. ہر آدمی نہیں پکڑ سکتا. انتہائی مدھم روشنی ہوتی ہے، اس کے بعد 5-4 منٹ بعد اس میں کافی روشنی میں تبدیلی آتی ہے. یہ ایک فنی چیز ہے جی، یہ تو ایک فنی چیز ہے نا، ہر آدمی تو جس کی ہر آدمی جا سکتا ہے. یہ آپ نے کہا. ہاں، ہر آدمی کی نگاہیں اگر ایک جیسی ہیں، چشمہ کوئی نہیں لگاتا، کسی کی نگاہیں کم ہیں، کسی کی زیادہ ہیں، کسی کی بہت تیز ہیں، کسی کی بہت زیادہ تیز ہے، کوئی پکڑ لے گا. اور جس سے آنکھیں کمزور ہوگی اسے دیر لگے گی دیکھنے میں. ہاں، مطلب صاف ہونا چاہیے، اول آلود نہیں ہونا چاہیے، گرد آلود نہیں ہونا چاہیے، الکوہل دھول نہیں ہونا چاہیے، تو جلدی پکڑ لے گا. لہٰذا لوگوں نے مشاہدات کیے، وہ ایسے پڑھے وہاں سے مفتی صاحب سے کتاب لے کر آئے، تصویر الفلکیہ کتاب ہے. یہ ہے بھائی، اس میں وہ تصویر بھی موجود ہے صبح کاذب کی، اور جناب وہ اس کے علاوہ اگر اتنی روشنی ہو بچوں کو بھائی، اتنی روشنی ہو اور کھڑی روشنی ہو تو صبح ہوگا نہیں ہوگا کہ صبح ہو گئی؟ بولو بھائی، صبح ہو گئی کب؟ صبح ہوگا دن ہوگا کہاں صبح ہوگی؟ چلو نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اتنی روشنی ہوگی تو آدمی نے کہا صبح ہو گئی. کیوں بھائی؟ اتنی روشنی ہو صبح کے ٹائم، صبح 7 بجے سے پہلے، تو صبح ہوگا ہی نہیں ہوگا. یہ ہے صبح کا کھڑی روشنی ہے. اور صبح 7 بجے کی روشنی ریٹی بھی ہوتی ہے ایسے، اس کی تصویر بھی کہاں موجود ہے، اس میں نہیں ہے. وہ بہت مدھم روشنی ہوتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی. تو اس میں بھی تصویریں موجود ہیں. ایک بات تو یاد کرنی ہے آپ سے. خیر، آپ کو بس تھوڑا سوال پوچھنا ہے تو کیا بات مطلب یہ ہوا، صبح 7 بجے کا مشاہدہ ہر آدمی کے لیے ممکن ہے، حالانکہ حالات کا سازگار ہوں گے تب، اور حالات سازگار نہ ہو تو دیکھنا مشکل. اور ایک دو نے نہیں، نہ معلوم کتنا آدمی نے دیکھا تھا. دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو پڑھاتا ہوں. میں نے مانا والوں کو نشر بنا کر بھیجا، جنوبی وزیرستان مانا، 1982 میں. کون پڑھے گا بھائی؟ زور سے دو.
گرامی جناب عبداللطیف دوست صاحب، کو السلام علیکم. آپ کی مطلوبہ اوقات کے متعلق پہلے بھی تحقیق ارسال کر چکا ہوں. اب پھر گزارش ہے کہ میں نے دارالعلوم وزیرستان وانا کے جید علماء کا حسب ذیل کمیٹی مقرر کی. انہوں نے مورخہ 13 جون سن 88 سے 21 جون تک صبح صادق اور غروب کے اوقات چیک کیے اور پھر مجھے دے دیے. جب میں نے آپ کے ارسال کردہ اوقات کے ساتھ چیک کیا تو بالکل آپ کے نقشے کے 100% مطابق تھے. حالانکہ میں نے مذکورہ علماء کو آپ صاحب کے نقشے کے اوقات نہیں بتائے تھے. اس لیے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وانا کے اوقات کے متعلق آپ کا نقشہ بالکل درست ہے. کمیٹی کے علماء کے نام یہ ہیں: مولانا عبدالوارث صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا اصلاح الدین صاحب، مولانا فرید احمد صاحب. والسلام. نور محمد، محتمم دارالعلوم وزیرستان وانا. بھائی دیکھو یہ سن 88 میں رسول اللہ لوگوں نے بھی یاد نہیں، ان کا خط آیا کہ ہم نے کمیٹی بنائی، علماء کرام کی، انہوں نے مشاہدات کیے، باقاعدہ مشاہدات کیے، اور کوئی پسٹولی ساتھ سے صحیح میرے نقشے سے 18 ڈگری ہے. تو مشاہدات ممکن ہے، ہر آدمی کے لیے ممکن ہے، اور پہاڑی علاقے میں ذرا آسان ہے. ہمارے بھائی بلوہار صاحب نے ریونڈ میں پرانی مسجد، پرانا ریونڈ کے مرکز تھا، بہت بڑا کیا. اس پرانے ریونڈ کے مرکز کے چھت کے اوپر ایک دھوپ گھڑی بنائی، ایک روڈ لگائی، ایک کمیٹی بنائی علماء کرام کے طلبہ کی کہ ہر روز مشاہدہ کرو، صادق کو مشاہدہ بھی کرو، غروب آفتاب بھی کرو، غروب آفتاب بھی کرو، اور اس روڈ کے ذریعے سے مستقبل انسانی مستقبل سب معلوم کرو. انہوں نے 2 سال تک ریکارڈ مینٹین کیا. بعد میں میری ملاقات ہوئی بھائی صاحب سے، میرے ہاتھ پر کہہ رہے بولنے تم نے کمال کر دیا، 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہے تیرے نقشے میں اور ان کے نقشے میں. میں نے کتاب تیار کی، اوقات ایمان بنا پاکستان، اس میں پاکستان میں 204 نقشے ہیں. میں تیری کتاب میرے سارا رکھ رہتی، یہ لے بھٹتا ہوں، میں بتا جاتا ہوں، اسی میں ایک 2 جگہ نہیں، انہوں نے کتنی جگہ یہ اوقات چیک کر چکے ہیں. حاجی بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب کراچی کے، ہمارے شیورا کے خاص آدمی تھے. وہ گئے فجی آئلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پورا ساؤتھ اس علاقے میں گئے. الحمدللہ وہاں جانے کے بعد میرا بھائی لطیف کمال ہو گیا. جہاں بھی میں گیا وہاں سے 100% سیکھ گیا. پاکستان کے پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی، ان کو بیٹا ہے ڈاکٹر امجد، اپنے ہسبینڈ کے بہت بڑا ڈاکٹر تھے. آج کل ایک بہت بڑا دارالعلوم چلا رہے ہیں خواتین کی لیڈیز میں، حضرت اللہ عائشہ کے نام سے، حسن اقبال. وہ گئے 8 مہینے کی جماعت تھی، تبلیغ جماعت 8 ملکوں میں گئی. ساؤتھ امریکہ میں 8 ملکوں میں جماعت کام کرتے آئی. میرے اوقات میں وہاں سب سے ساتھ لے کر گئے تھے. ہم ساری بات کرنے لگے مجھ سے، بھائی ہمیں تو 1 سیکنڈ کا بھی جو فرق نہیں ملا. منٹ تو بہت بڑی بات ہے، یہ کہا ہمیں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ملا. یہ نقشہ بنانے نقشوں میں تو معلوم ہوا یہ 18 ڈگری والا نقشہ ایک جگہ نہیں، پتہ نہیں کتنی جگہ ٹیسٹ ہو چکا کہ 18 ڈگری والے ہی نقشے صحیح ہوتے ہیں. یہ 18 ڈگری والا نقشہ بنا کر میں لے کر گیا مکے گیا، مکے گرما ہونے کے بعد ساتھ لے کر گیا نقشے. دیکھو 5:13 منٹ 5:13 پر وہاں فضل کے رات سے فرید دیکھا گیا، چیک کیا 8 کی ڈیٹ میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی ٹائم آتا ہے. بہت بڑا کرم اس کا اللہ احسان ہے. ہماری سب صحیح ہے، اس میں کلام کی گنجائش نہیں. انسان میں غلطی اس میں ہو سکتی ہے، کسی نقصے میں غلطی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی ہو رہا ہے، مگر اس وہم میں نہ پڑنا کہ 18 ڈگری والے نقشے غلط ہیں. اس چکر میں نہ پڑنا، ورنہ لوگوں کو آپ دوسرے بات خراب کرا دو. میں کھلا کر آیا گلاس گو میں، پورے ان کا کلام رواج بیٹھی تھی. اگر 2 لوگ کہتے ہیں 15 ڈگری مطابق استعمال کرو، سن لو اللہ کو کیا جواب دو گے. تم لوگوں نے اپنے روز میں خراب کرا دی اور روز میں خراب کرا. خدا کے لیے مان جاؤ، ضد نہ کرو، بحث نہ کرو، یہی نقشہ صحیح ہے. اس سے صحیح ہے. سب پہلے میں تیرے میں بیٹھا ہوں، کتنی کتابیں دکھاؤں جس میں فارمولے میں سب تک 18 لکھا. 100 سال کتنی کتابیں دکھاؤں بولو. اور یہ میری بات اصل ہے آپ سے، جامعہ رشید والی نبی احمد کا خیل والی یہاں کتاب موجود ہے.
कलम फल किया, इसमें लिखा साफ साफ। तो मैं मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ, पढ़ लेना, मैं मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने उनसे अर्ज़ किया तो मौलाना सफर अहमद का उर्दू होते वक्त मैं 6 महीने तक देखा और हमेशा 15.5 साढ़े 16 डिग्री 15.5 16 साढ़े 16 डिग्री के दरमियान में सफर अहमद का उर्दू होते हुए देखा। आपने कैसे कह दिया ये पढ़ लेना चाहिए इतना मम्मी भूलने का टाइम लगेगा उठा लेना इसमें है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अपने मौजू करता हूँ बंद। तो और सवाल पूछता हूँ, जल्दी पूछो, क्या देख सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हर सुबह सादत सुबह काजिम में कितना मिनट का फर्क है ये पूछ रहे हैं। हर अर्सुल के ऊपर मुख्तलिफ ये जो ड्यूरेशन है दौरानिया वक्फा माबैन सुबह सादत और सुबह काजिम हर अर्सुल के ऊपर मुख्तलिफ है। कहीं 20 मिनट है तो कोई आधा घंटा, कहीं पौना घंटा, कहीं 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, इतना फर्क। ठीक है जी, ये मैंने पूरा चार्ट तैयार कर दिया। हर ज़रूरत पर कितना कितना वक्फा है वो चार्ट में अपना देख सकता हूँ। मैंने किताब में डाल दिया आपको बदल गया है। अल्लाह बाद घर में जाओगे तो मुझे बहुत लाइट लेट होला इसमें और बहुत पर लोग कहा भाई मैंने सोचा दावत रहती है, दावत दावत कौन सी पिछले साल जी पिछले वाली जी जी आपके पास फारे होकर चले नहीं गए कहीं बैठे हो कितने अफसोस की बात है। जल्दी पढ़ो जल्दी फारे हो जाओ फिर मेरे याद छूटे। चलो कई दावत बाकी मैंने पिछले बताओ किसी दावत अपने भी सलाह करो बोलो किसी खाओगे जल्दी बोलो कल तो मुश्किल है नाम मुझे कर मैं बार बोला हूँ अगली ले कर लो सब अल्लाह हिफाज़त करे। कितने डरना है 35 ठीक है।